بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے دوران ہر 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ ترویحہ کہا جاتا ہے آرام کرنے کو اور راحت حاصل کرنے کو۔ عربی زبان میں اس کو آرام کرنا کہا جاتا ہے۔ تو بعض اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ پانی پی لے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتا ہے تو بھی کر لے۔ کچھ اس طرح کے اعمال اس میں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر کھڑے ہو کر دوبارہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اور اس طرح کرتے کرتے 20 رکعت ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے اندر دعائے تراویح کے نام سے لکھی ہوئی کوئی نہ کوئی پوسٹر لگا دیے جاتے تھے۔ ہم نے بھی کسی زمانے میں لگایا تھا، لیکن ابھی نہیں ہے۔ جو دعائے تراویح کے نام سے ہوتا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جو ہمارے پرانے نمازی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ سالوں میں باقاعدہ مائک کے اندر یہ پڑھا کرتا تھا۔ پچھلے سال سے میں نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ اب میں مائک میں نہیں پڑھتا، خاموشی سے کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تک جو دین پہنچا ہے، ہمارے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کے ذریعے ہم نے ایک ایک عمل کو ان کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اگر ہمیں کہا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے تو ہم نے 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھنی۔ فجر کی 2 فرض ہمیں کہا گیا کہ کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں، ان کو 2 فرض پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص خواہش ظاہر کرے کہ مجھے تو 4 پڑھنے ہیں، میں زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، تو شریعت اسے روکے گی کہ آپ کیا کر رہے ہو، وہ دین میں زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ترویحہ 4 رکعت تراویح کے بعد جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں، اور ہماری دیگر مساجد میں اس طرح پوسٹر وغیرہ بھی لگا دیے جاتے تھے، تو وہ سنت عمل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنت عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تراویح کا اہتمام اس انداز میں نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر تو پڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر پھر باقاعدہ ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور صحابہ کرام سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترویح کے اندر یعنی 4 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان سے بے شمار اذکار ملتے ہیں۔ ایک تسبیح نہیں ملتی جو ہم لوگ مساجد میں لگا دیتے تھے، وہ صرف ایک نہیں ملتی۔ کبھی استغفار کا اہتمام کیا ہوا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو اس طرح مختلف صحابہ کرام سے یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ ترویح کے اندر کوئی مخصوص قسم کی کوئی تسبیح نہ پڑھی جائے۔ تو علماء کرام نے اس سے منع کیا، کیونکہ وہ ایک سنت سمجھی جانے لگی تھی، ایک ضروری چیز سمجھی جانے لگی تھی، یہاں تک کہ امام بھی مائک کے اندر پڑھنے لگا تھا۔ سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ایک چیز صحابہ کرام سے ہمیں نہیں ملی، ان کے عمل سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ترویح کے دوران 4 رکعت کے بعد کوئی بھی ذکر کیا جاتا تھا، سبحان اللہ بھی کر لیا جاتا تھا، استغفار بھی کر لیا جاتا تھا، خاموش بھی بیٹھے ہوتے تھے، کوئی پانی پینا ہے وہ کر لیا کرتے تھے، اس طرح کے عمل ہوتے تھے۔ مقصود کیا تھا کہ تھوڑی دیر راحت اور سکون مل سکے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن کبھی اگر کوئی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت جو وہ دعا ہے اور تسبیح ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اہتمام بالکل یہ نہ کرے کہ لازمی یہی پڑھنا، ہمیشہ یہی پڑھنی ہے۔
یہ صحیح نہیں ہوگا. کبھی کبھار پڑھ لیں، کبھی یہ پڑھ لیں، کبھی ویسے ذکر کر لیں. تو اس تربیت کے درمیان میں کیا کرنا ہے؟ اذکار کے اندر اپنے وقت کو لگانا ہے. اس میں یہ بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھ کر دین کے اوپر چلنے والے. وما علینا الا